منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت بخشی ہے اور فوقیت دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، لیکن سارے نبیوں کا سردار اور سارے نبیوں میں بڑا اللہ نے ہمارے نبی اور پیغمبر کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی کتابیں نازل فرمائی، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں پر فضیلت دی ہے۔ ساری کتابوں میں قرآن مجید کو اللہ نے سب سے بڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کئی ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سارے فرشتوں میں بڑا فرشتہ بنایا۔ ایسے ہی صحابہ کئی ہیں، لیکن تمام صحابہ میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا بنایا۔ ایسے ہی مہینے 12 ہیں، لیکن آنے والا مہینہ رمضان اللہ نے اسے سارے مہینوں میں بڑا بنایا۔ ایسے ہی ہفتے کے 7 دن ہیں، لیکن اللہ نے جمعہ کو سارے دنوں میں بڑا دن بنایا، عید المؤمنین کہا گیا۔ ایسے ہی راتیں کئی ایک ہیں، لیکن اللہ نے بعض راتوں کو سال بھر میں آنے والی تمام راتوں پر بڑھوتری عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے۔ جیسے جمعہ کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ جیسے دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں۔ ان تمام راتوں میں سب سے بڑی رات رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں آخری عشرے میں آنے والی رات شب قدر ہے، جس کی اہمیت الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن شب قدر سے پہلے، رمضان المبارک سے پہلے
اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، جسے اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی زندگی کے لیے اللہ سے زندگی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دعا کیا ہے ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگتے تھے۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو ہمارے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے فتنوں کے دور میں حضور کی ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رجب اور شعبان کی زندگی میں برکت عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے لیے جس میں آپ کی رحمت ہواؤں سے زیادہ تیز چلتی ہے 2 مہینے پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس لیے موقع دیجئے اور برکت دیجئے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے تک میں پہنچ جاؤں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کی زندگی میں، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، رمضان کی زندگی نصیب فرمائیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے نبی کی تیاری یوں ہوا کرتی تھی، اور ہماری تیاری کیا ہے ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ہماری تیاری کیا ہے رمضان کے لیے؟ اچھے کپڑوں کی تیاری، اچھے کھانوں کی تیاری، کاروبار لگانے کے لیے رمضان میں کون سا کاروبار چلتا ہے اس کی تیاری، عبادت کی تیاری نہیں کرتے ہم۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 2 قسم کی تیاری ہونی چاہیے، ایک ظاہری تیاری اور ایک باطنی دل کی تیاری۔ ظاہری تیاری تو یہی ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آدمی کھانے پینے کی چیزوں کا سحری اور افطار کا انتظام کر لے تاکہ رمضان میں ادھر ادھر بھاگنے کی، ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت نہ پڑے، سکون سے روزہ رکھے، سکون سے عبادت کر سکے۔ اور رمضان المبارک کی دوسری تیاری وہ یہ ہے باطنی تیاری، یعنی اپنے دل کی صفائی ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا، اس لیے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ جب رمضان سے پہلے ہم گناہوں کے سلسلے میں اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اے اللہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، بے حیائی اور بدکاری کے کام نہیں کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے،
اور نمازوں کا اہتمام کریں گے. جب بندہ رمضان سے پہلے سارے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے رمضان ملتا ہے تو پھر رمضان کی عبادتوں میں اسے مزہ اور لذت نصیب ہوتی ہے. سحری اور افطار میں اسے مزہ آتا ہے, تراویح پڑھنے میں اسے مزہ آتا ہے, روزے رکھنے میں اسے مزہ آتا ہے, تلاوت میں مزہ آتا ہے, اور صدقہ اور خیرات میں اسے مزہ آتا ہے, اعتکاف میں اسے مزہ آتا ہے. ہم نے اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی رمضان سے پہلے تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے لطف کا نہیں ہوگا. مہینہ آئے گا اور چلے جائے گا بزرگوں اور عزیز دوستو, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو, اب اگلی بات پر توجہ فرمائیے. اگلی بات یہ ہے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا بزرگوں کے حوالے سے کہ ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 2 قسم کی تیاری کا حکم فرماتے تھے. ایک تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کر لو, اور دوسرے یہ کہ رمضان کی سحری اور افطار کا انتظام پہلے سے کر لو تاکہ رمضان میں سکون سے اور اطمینان سے روزے رکھنے کی توفیق مل جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے 15 دن پہلے اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں ایک برکت والی, رحمت والی, مغفرت والی, توبہ والی, نجات والی, برات والی رات رکھی ہے جو آج رات میں ہے, جسے ہم شب برات کہتے ہیں. اس رات کے کئی نام ہیں. شب برات ہے, شب نجات ہے, شب برکت ہے, شب رحمت ہے, کئی ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک سے 15 دن پہلے یہ رات رکھی تاکہ اس رات میں ہم اپنے سال بھر کے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور اللہ سے یوں عرض کرے, اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. چنانچہ بزرگوں اور عزیز دوستو, جیسا کہ آپ بیانوں میں سن رہے ہوں گے, واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر اور اسٹیٹس پر بہت سارے لوگ علماء کرام کے بیانات رکھ رہے ہیں. جب یہ شب برات یعنی یہ مبارک رات آتی ہے اور مغرب کا جب سورج چھپ جاتا ہے اور رات کا سناٹا شروع ہو جاتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مغرب ہی کے وقت سے اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم سے چل کر 7 آسمانوں سے نیچے اتر کر یہ جو آسمان ہمارے سروں پر ہے جسے سمائے دنیا کہا جاتا ہے اس پر تشریف لاتے ہیں, جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مغرب سے آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر. اور ایک حدیث میں کہا گیا الا من مستغفر, ہے کوئی گنہگار مغفرت کا طلبگار وہ میرے سامنے آئے اور گناہوں سے معافی مانگے, فاغفر له, تو میں اسے معاف کر دوں گا, میں اسے بخش دوں گا. بزرگوں اور عزیز دوستو, اللہ کی رحمت پر غور فرمائیے. اللہ کتنے کریم ہے, کتنے رحیم ہے, کتنے غفور ہے. ہم نے سال بھر ان کی شان میں گستاخی کی, ہم نے ان کی نافرمانی کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ناراض ہو جاتے اور ہمیں دھتکار دیتے, ہمیں بھگا دیتے. ہم اللہ کے دربار میں آنے کے بعد
بجائے اس کے ہم ایسے خطرناک گنہگار ہیں کہ اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ آسمان والا خود آسمان پر آ کر آوازیں لگاتا ہے، الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، آ جائے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، رب العالمین، سب کو پیدا کرنے والا، وہ تو آسمانوں پر آ کر آواز لگائے رات بھر اور ہم سوتے ہوئے پڑ جائیں تو ہماری کتنی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ کتنا حسین اور خوبصورت چاند ہے اور کتنا اچھا موقع ہے کہ اس رات میں ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں گڑ گڑائیں۔ توبہ کرنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر آدمی جنگل میں ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا اور اونٹ پر اس کا کھانا پانی تھا۔ اب اس نے اونٹ کو تلاش کیا، بہت تلاش کرنے کے بعد اونٹ نہیں ملا، وہ تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اتنے میں اس کا اونٹ آ کر خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی، اونٹ پر پڑی تو خوشی کے مارے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنگل و بیابان میں اس مسافر کو اپنے اونٹ کے ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم کو توبہ کرنے والے بندے سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک دو نہیں، 99 آدمیوں کا قتل کر دیا بنی اسرائیل کا ایک آدمی۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا، ایک آدمی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، لا تجھے بھی قتل کر دوں اور سنچری پوری کر دوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، اس سے جا کر کے مسئلہ سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن ماحول چینج کرنا پڑے گا، اپنی بستی چھوڑنا پڑے گا، فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں وہاں جانا پڑے گا۔ اس کے دل میں سچی طلب تھی، تڑپ تھی، فکر تھی، تو بزرگوں اور عزیز دوستوں اس نے بستی کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کی بستی کی طرف وہ چل پڑا۔ لیکن راستے میں ہی اسے موت آ گئی، آسمان سے فرشتے آ گئے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، جہنم کے اور جنت کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، 100 آدمیوں کا تو اس نے قتل کیا ہے، سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس تیسرے فرشتے نے یہ کہا کہ ذرا اس کی جو لاش پڑی ہے اس کے گاؤں سے زیادہ قریب ہے یا وہ اللہ والوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اللہ والوں کی بستی سے اپنی قدرت سے قریب کر دیا اور جب ناپا گیا تو جنت کے فرشتوں کی جیت ہو گئی۔ تو آج کی رات شب برات ہی نہیں، شب توبہ بھی ہے، توبہ کی رات ہے۔ برات کے معنی کیا ہیں؟ برات کے معنی نجات کے ہیں، برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، برات کے معنی بری کر دینے کے ہیں، کیونکہ اس رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے حجرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں سوچنے لگی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے
میں آپ کے پیچھے چلی تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں رحمت للعالمین رب العالمین کی طرف سر اٹھا کر کے جنت البقیع کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں. میں پیچھے ہو گئی, دوڑتے دوڑتے گھر آئی, اللہ کے نبی بھی واپس آ گئے. میرا سانس جب پھولنے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جب آپ کو میں نے اپنے گھر نہیں پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی, جنت البقیع میں پہنچی, آپ کو پروردگار کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اتخافین اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تمہاری باری میں دوسری بیوی کے پاس کیسے جا سکتا ہوں, دوسری بیوی کے حجرے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بات عائشہ یہ ہے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں شب ہے. حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ رحمت والی رات ہے, یہ مغفرت والی رات ہے. اللہ آسمانوں سے سمائے دنیا پر, اس آسمان پر جو ہمارے سروں پر ہے تشریف لاتے ہیں, مغرب سے لے کر ہی ندا دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں الا من مستغفر, ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا, توبہ کرنے والا. کتنا بڑا آفر اللہ دے رہے ہیں, لیکن ہم سوتے رہ جائیں اور اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ وہ رب العالمین جانتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا لیکن اس کے پیچھے شیطان بھی ہے, اس کے پیچھے اس کا نفس بھی ہے, اس کے پیچھے مال کا فتنہ, اس کے پیچھے دولت کا فتنہ, اس کے پیچھے عورت کا فتنہ, اس کے پیچھے بیماری کا فتنہ, اس کے پیچھے دشمنوں کا فتنہ. میرا بندہ فتنوں میں گھرا ہوا ہے, کمزور ہے, اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ شب برات میں آؤ میں معاف کروں گا. اس لیے شب برات میں اتنا رونا چاہیے, اتنا رونا چاہیے, اتنا رونا چاہیے, اتنا گڑ گڑانا چاہیے, اتنا گڑ گڑانا چاہیے کہ دل میں اللہ یہ بات ڈال دے بندے اٹھ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کتنا رونا دل میں آنا, جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. یہ ہے رمضان کی تیاری اللہ نے شب برات سے کروائی. پھر اللہ دوسری آواز یہ بھی لگاتے ہیں الا من مسترزق فارزق, ہے کوئی روزی مانگنے والا, ہے کوئی روٹی مانگنے والا, ہے کوئی قرضے کو بے باک کر دینے کے لیے مانگنے والا. دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, تجارت نہیں چل رہی, پوری دنیا کے سامنے سال بھر روتے رہے, شب برات میں اللہ بلا رہے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے وہ روزی اس سے طلب کرو, اللہ تعالیٰ دکان چلا دیں گے, کاروبار چلا دیں گے, روزی میں برکت عطا فرما دیں گے. پھر تیسری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لگاتے ہیں الا من مبتلا فی وعافیہ, ہے کوئی مصیبت میں پھنسنے والا, ہے کوئی بیماری میں پھنسنے والا, سال بھر ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے رہے, دواخانوں کے پیچھے پھرتے رہے, دوائیں کھاتے رہے اور نسخے استعمال کرتے رہے, حقیقی ذات تو شافی اللہ کی ہے. شب برات میں وہ آواز لگا رہے ہیں آؤ بیماروں میرے سامنے, اور تم شفا مانگو میں صحت دوں گا, تم تندرستی مانگو میں تندرستی دوں گا. الا من مبتلا فی وعافیہ, میں اسے عافیت دوں گا, میں اسے صحت دوں گا. اب وہ بھی کیا کر رہے معلوم ہے, ہم کا مانگنا مول صاحب شب برات میں ذرا میرا بھی نام لکھ لیو گے. اب جس کے پیٹ میں درد دے رہا حضرت انہوں گولی کھائے تو ان کا درد کم ہوتا نا, پیٹ میں درد آپ کو ہو, گولی میں کھایا, درد کم ہوتا. اللہ بھی ہنستے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے, معلوم نہیں کیسا بندہ ہے
مانگنے کی باری آئی بھی تو دوسرے کو لگا دے رہا کام پہ. اس لیے تہیا کرو آج کی رات میں ہم خود بیٹھ کر اپنی انفرادی عبادت، اجتماعی نہیں، انفرادی عبادت، مسجد کا کونا، مسجد کا گوشہ، گھر کا کمرہ، گھر کا جو ایک کونا پکڑ کر جس میں کوئی نہ ہو، صرف میں ہوں، میرا رب ہو، جس میں میں ہوں، میرا خالق ہو، جس میں میں ہوں، جسے مجھے صحت دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپنا دکھ اللہ کے سامنے سناؤ. دنیا والوں کے سامنے سنائیں گے، وہ ہنسیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے. اللہ کے سامنے سنیں گے. اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ رؤوف کون ہے؟ اللہ سے زیادہ رحمان کون ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کے پاس خزانے ہیں؟ اللہ سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے؟ سب کچھ اسی کے پاس ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. اب شیطان سوچا میں سال بھر یہ بیٹوں سے گناہ کرا رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ایک رات میں سب صاف کر دے رہے. کیا کر دے رہے؟ ایک سال بھر گناہ کرا رہے ہیں، شب برات کی رات میں بیٹھ کے رو رہا، اللہ بولے جا معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ رات وہ ہے جس رات میں اللہ قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ جہنمیوں کو، گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں. شیطان سوچا اوہو سال بھر میں گناہ کرواتا رہا، شراب پلاتا رہا اور حرام کھلاتا رہا، چوری کرواتا رہا، زنا کرواتا رہا، گناہ کرواتا رہا، نماز چھڑواتا رہا، ایک رات میں اس کے اوپر یہ اللہ کا اتنا رحم اور کرم ہو رہا ہے، سب اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ کام پہ لگا دیا، نہیں یہ رات میں خوب کھاؤ، میٹھا بنو کھاؤ، اچھا بنا کے کھاؤ. نام کس کا بھائی؟ نام کس کا؟ مردوں کا. کام کس کا؟ ہمارا. نام ان کا، کام ان کا. اب خوب دبا کے میٹھا کھانا کھا کے میٹھا کھا لیے. اب کھانے کے بعد کیا حضرت آدمی جگ سکتا؟ جگ سکتا؟ تھوڑی دیر چلتی گاڑی ادھر ادھر اونگ رہتا، سکینہ اتر رہی بول کے دل میں ڈالتا ہوں. ہاں بہت پہنچا ہوا، دیکھ 5 منٹ بھی نہیں، نیند آ رہی تیری، قبول ہو گیا تو اب سو جا. سلا دیا. تھوڑوں کو ایسا سلاتا، تھوڑے نے کیا کرتا؟ تھوڑے جگہ کو ایسا بٹھا دیا دماغ میں، جگنا بولے تو کیسا تو بھی جگ، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے جگ، فلمیں دیکھتے ہوئے جگ، پوری بستی میں کھیلتے کودتے جگ، لائٹاں پھوڑتے ہوئے جگ، دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے جگ. جگنا ہے نا بھی کدھر سے بھی، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ. لیکن اس رات میں جب اتنا اللہ کا رحم اور کرم ہو رہا ہے، ایک رات ہے، اس سے اللہ سے جو مانگو اللہ مسائل حل کر دیں گے انشاءاللہ. اس رات کو قیمتی بناؤ. انفرادی عبادت، آپ کوئی خاص عبادت کرنا نہیں ہے. ہم بعض لوگ ایسا بول رہے ہیں 2 رکعت پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آپ سے نفل نماز ہو سکتی ہے 2 رکعت کر کے پڑھ لو، جتنا قرآن ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لو. اور یہ رات چونکہ توبہ کی رات، برات کی رات، نجات کی رات ہے، اپنے گناہوں پر خوب رو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان بھی گئے تھے، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی آپ نے مانگی تھی. اس لیے ہو سکے تو اپنے مردوں کے لیے دعا مانگو، اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لو، اے اللہ ان کو قبر کی عذاب سے بچا لو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. یہ دعا مانگنے کا ہے. اللہ کے نبی کیا کریں اس رات میں مردوں کے واسطے؟ کیا کریں؟ جنت البقیع جا کے دعا مانگے. آپ سے ہو سکے اکیلے جا سکتے قبرستان. حضور اکیلے گئے تھے، 10 آدمیوں کو ساتھ میں لے کے گئے تھے؟ ہاں ساتھ میں لے جا سکتے تھے. صحابہ خالی اشارہ کرے تو صحابہ، ہزاروں صحابہ ساتھ میں چلتے تھے. ایسا اٹھے رات میں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم، خاموشی سے آہستہ سے دروازہ کھولے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے دروازہ کھول کے گئے
تو معلوم ہوا اکیلے جانا، جا کے موت کو یاد کرنا، قبرستان کی دعا پڑھ کے جانا، اور جو ہم کو یاد ہے وہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے پڑھ کے بخر کے بات ختم ہو گئی، مرحوم کے نام پر صدقہ دے دیو، بات ختم ہو گئی، مرحوم کے نام پہ کچھ کسی کو کپڑے پہنا دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مرحوم کے نام پہ خود پکا کے خود کھا لیے تو بات ختم ہو نہیں ہوتی ابھی۔ دیکھو ہمت کرو، جاؤ، نبی کے طریقے کو زندہ کرنا انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی اگر پاک ہے، صاف ہے اور قرآن پڑھ کے جائے تو کچھ نہیں ہوتا اس کو انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا کام، ایک تو عبادت کا کام اور دوسرے قبرستان جانا، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اکیلے جا سکتے تو جو نہیں جا سکتے ڈر ہو رہا تو یہاں سے بخش دو، بات ختم، جانا ضروری نہیں ہے۔ دو، تیسری بات کیا ہے، آپ صبح کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، رکھیں گے تو بہت بڑا ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آفر سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جب شعبان کی جو 15ویں تاریخ کی رات ہو تو قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، عبادت کرو، صوموا نہارہا، ابن ماجہ کی روایت ہے دن میں کیا رکھو، روزہ رکھو۔ آخری بات 2 منٹ کی، وہ یہ ہے اس رات میں اللہ ہر ایک کو معاف فرما دیتے، ہر ایک کی توبہ قبول کرتے، لیکن 2-3 آدمیاں ایسے ہیں اس رات میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے وقت سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کیا کر لینا، یا میں بھی اتفاق سے اگر ہم ان گنہگاروں میں ہیں تو ہم کیا کر لینا، اس کا سب مسئلہ ابھی سے مغرب سے پہلے حل کر لینا۔ ایک تو شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ اس کو بھی اس رات میں معاف نہیں فرماتے، اس لیے شرک سے توبہ کر لو۔ اور دوسرا گنہگار جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج ماں باپ کی جیسی قدر کی جانی چاہیے، جیسی خدمت کی جانی چاہیے، نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم ماں باپ کو اف تک اوہ تک مت کہو۔ دنیا میں کئی گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا موت سے پہلے اللہ دنیا میں دیتے۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، تم اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑوں کی عزت کرو، اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ اگر تم بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور بڑا بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے محلے میں عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے بستی میں، اللہ اسے خاندان میں عزت فرماتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اس کو خاندان میں عزت نہیں ملتی، اسے محلے میں عزت نہیں ملتی، بہت پڑھا لکھا ہوندے، بہت پیسے والا ہوندے، ماں باپ کو ستانے والے کو عزت نہیں ملتی۔ آج صبح کی بات ہے، ایک بیچارہ 60-70 سال کے بوڑھا آدمی، بیٹا گھر سے الگ ہو گیا، میرے سامنے اپنا دکھ سنا کے بلا اختیار وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، میرا بچہ گھر سے الگ ہو گیا، میں کیا نہیں کراؤں گا اس کے واسطے، کیا نہیں کراؤں گا۔ آج الگ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس کا شک ہے، بیوی کی باتوں میں آ کے میرے سے فون کرنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بولو باپ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں، گھروں میں ماں باپ کی عزت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھنا، ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ کتنا حج؟ وہاں گئے تو حج ہوتا بول کے نہیں، ہمارا حج گھر میں بھی ہو سکتا۔ محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری نہیں کرنا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے، معافی نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر نافرمانی اگر ہو گئی ہے، ابھی مغرب آنے سے پہلے ماں باپ کے سامنے جا کر کے معافی مانگ لو، مجھے معاف کر دو، والد صاحب، والدہ، جو میں زندگی میں بول دیا معاف کر دو۔
व्हाट्स ऐप पे लिखो किससे माफी मांग रहे हैं, वो व्हाट्स ऐप को डाल रहे वीडियो, वो किससे भी अगर गलती अगर हो गई मैं करा तो माफ कर दियो कहते। अरे होती माफी होती है ऐसा भाई, जिसको सतह उसके पास जाके सलाम करके मुसाफा करके माफी करे तो होती, व्हाट्सएप पे डाले तो होती जी, खाली व्हाट्सएप को डाल रहे, व्हाट्सएप को डाल रहे। दूसरा आदमी जिसकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती, माँ बाप का नाफरमान। तीसरा आदमी इस रात में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, शबे बरात में, वो तीसरा आदमी भी खतरनाक है। और वो तीसरा आदमी अभी बहुत हो गई आजकल, वो तीसरे आदमी अभी आजकल बहुत हो गई। इधर उधर नको देखो, मैं देख ले, तू हर आदमी अपने आप को देख लेना। आजकल कैसा हो गया, उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा, मैं खाने का आवाज ऐसा, उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा, मैं डबल पैसा। हर आदमी अपने आप को देख लिया तो मसला हल होता नहीं होता। अब सोचे नहीं इधर उधर देखे तो हल होता नहीं होता ऐसा, अपने आप को देखना। वो तीसरा आदमी कौन है, दिल में कीना रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला आदमी। सामने अच्छी बात कर रहा, दिल में जल रहा। ये जलने वालों की, कीना कपट रखने वालों की, बुग़्ज़ और हसद रखने वालों की भी अल्लाह इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता। और जलना भी कहीं को भाई, अल्लाह किसी को दिया उन्हें बिल्डिंग बना रहा, हम जले तो उसकी बिल्डिंग गिरती क्या? उल्टा हमारी आग में अपनी जल जल को काले हो जाते। जलने वालों को देखो, चेहरे से बचा सकते हैं आप, मुंह उतरा हुआ, वहां आंखें फिरे हुए, अंदाज ऐसा नहीं। अब दिल में से पूरा साफ करके सो जाना रात में। दिल में ऐसा वसवसा, इंसान बशर है, दिल में आता रहता, थोड़ा कंट्रोल कर लेना। क्या करना, उसको दिल साफ कर लिया। जुम्मा का दिन है ना, रात आ रही, दिल पूरा साफ, सबको माफ कर दियो। दिल में किसी के बारे में है, अल्लाह के वास्ते हम सब दुश्मनियां निकाल के सलाम कर दिए, बात कर लिए, बात किस्सा खत्म। ये तीन चीजों से अगर हम तौबा कर लिए, शिर्क से, माँ बाप की नाफरमानी से और कीना से, फिर उसके बाद देखो जी अल्लाह के सामने बैठ के रो, दिल सा पूरा शबे बरात इसको बोलते। उसको नहीं, लाइटा फोड़ने का नाम शबे बरात है क्या? इधर उधर फिर को सब परेशान कर रहे नहीं, इसका नाम है शबे बरात। बहरहाल दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह इस रात की कदरदानी अता फरमाए, रात में जाग कर इनफिरादी इबादत करने की भी तौफीक अता फरमाए, और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमें हमारी नस्लों में अल्लाह दीन को जिंदा फरमाए, हमारी जुमला बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों, वबाओं को दूर फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए। अपने मुबारक हाथों से अल्लाह, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से अल्लाह हम सबको आबे कौसर नसीब फरमाए, अपने फजलो करम से हमें जन्नत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।